حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے اور اگلے ہی سال ماہ رمضان میں فتح مکہ کا یادگار اور تاریخی واقعہ جب پیش آیا تو اس موقع پر یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ فتح مکہ کے فوری بعد جب یہ تمام حضرات ابھی مکہ میں ہی مقیم تھے، حضرت طفیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے علاقے یعنی تہامہ جہاں اصل میں طفیل اور ان کا قبیلہ دوس آباد تھا میں ایک بہت بڑا بت ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک بار پھر وہاں جاؤں اور اسے جلا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، جس پر حضرت طفیل مکہ سے اپنے اصل علاقے تہامہ کی جانب مسلسل سفر کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو ان کے قبیلے کے باقی ماندہ افراد جو اب تک اپنے پرانے دین یعنی کفر و شرک پر ہی قائم تھے، ان کے سامنے حضرت طفیل اس بڑے بت کو جلانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ تب وہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ مرد، عورتیں، بچے، چھوٹے بڑے سبھی نہایت بے چینی کے ساتھ انتظار کرنے لگے اور آپس میں یوں چہ مگوئیاں کرنے لگے کہ بس ابھی ہمارے اس بڑے بت کا غضب طفیل پر نازل ہونے ہی والا ہے۔ بس اب تھوڑی ہی دیر میں یہ شخص ہماری آنکھوں کے سامنے جل کر راکھ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ پھر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کی نگاہوں کے سامنے جو سالہ سال سے نسل در نسل اس بڑے بت کی پوجا کرتے چلے آ رہے تھے اور اس اپنی قسمت اور اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے ہمہ وقت اس کے سامنے سجدہ ریز رہا کرتے تھے، ان سب کی نگاہوں کے سامنے اس بڑے بت کو جلا کر ریزہ ریزہ کر ڈالا اور تب وہ بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ اپنی کھلی آنکھوں سے جب انہوں نے اپنے سب سے بڑے بت کی یہ بے بسی دیکھی کہ یہ تو خود اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکا، تب وہ سب فوج در فوج مسلمان ہو گئے اور یوں حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جب وہ بڑا بت جلا تو اس کے ساتھ ہی اس علاقے میں کفر و شرک کے باقی ماندہ اثرات بھی ہمیشہ کے لیے جل کر نیست و نابود ہو گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس کے بعد حضرت طفیل واپس مدینہ لوٹ آئے، زندگی کا سفر پھر رواں دواں ہو گیا۔ نہایت ذوق و شوق اور اہتمام و التزام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و میت سے مستفید و مستفیض ہوتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تا دم آخر ان سے بہت ہی مسرور اور انتہائی مطمئن رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا اور حضرت طفیل نے خود اپنے آپ کو، اپنی تلوار کو، نیز اپنے جوان سال بیٹے عمرو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنا یہ سبھی کچھ اللہ کے دین کی خدمت اور سربلندی کے لیے وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے فوری بعد بیک وقت بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا۔ زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ وغیرہ وغیرہ۔ الغرض اندرونی سازشوں اور بیرونی یلغاروں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین اور مسلمانوں کے خلیفہ اول کی حیثیت سے ان تمام تر فتنوں کی سرکوبی اور بے کنی کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آ پڑی تھی، جسے انہوں نے بڑی ہی عزیمت و استقامت اور بے مثال شجاعت و بہادری کے ساتھ بحسن خوبی نبھایا اور تمام فتنوں کا قلع کما کیا، اور اس مقصد کے لیے متعدد بڑی جنگوں کی نوبت آئی۔ ان تمام جنگوں کے موقع پر حضرت طفیل اپنے جوان سال بیٹے
उमरू बिन तुफैल समेत खूब जोश व जज्बे के साथ शरीक रहे और हमेशा पेश पेश रहे। इन्हीं दिनों यानी 11 हिजरी में इन झूठे मदयाने नबूवत में से बिलखसूस मुस्लिमा ने अपने इलाके युमामा में इस सिलसिला में बड़ा फितना फैला रखा था और बहुत से मुर्तद कबाइल अपनी तमाम तर तवानाइयों समेत बहुत बड़ी तादाद में इसके साथ जा मिले थे। इस बड़े फितने की सरकोबी की गर्ज से हज़रत अबू बकर सदीक ने पहले अकरमा बिन अबी जहल रजी अल्लाह ताला अन्हो और फिर शर्जील बिन हसना रजी अल्लाह ताला अन्हो की क़ियादत में लश्कर युमामा की जानब रवाना किया था, लेकिन दोनों बार ये लश्कर इस फितने की सरकोबी में नाकाम रहा और इसी कैफियत में वापस मदीना लौटना पड़ा। तब हज़रत अबू बकर सदीक ने इस लश्कर की क़ियादत के लिए एक ऐसे शख्स का इंतखाब फरमाया जिसे फ़नून हर्ब में महारत के हवाले से तलसमाती शख्सियत तस्वुर किया जाता था और जो इस जंग यमामा के बाद भी अरसा दराज तक दुश्मनाने इस्लाम के सरों पर कहर बनकर टूटता रहा, जिसे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से नवाजा था, यानी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जब ये लश्कर हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़ेर क़ियादत मदीना से अपनी मंजिल मकसूद यानी यमामा की जानिब रवाना हुआ, तो इस लश्कर में हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जवां साल बेटे उमरू समेत शरीक थे। मुअज़्ज़िज़ सामईन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आपको ये बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज़, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।